मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से 38वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस की मैं तिलावत करूंगा। तवज्जो से आप सुने, बच्चे भी। लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों का होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखिए। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं जो हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम उसके बेटे यीशु के जन्मदिन को मना सकें। यीशु मसीह किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, सिर्फ मर्दों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, वो सब के लिए, मर्द औरत बच्चे बुजुर्ग, हर एक के लिए यीशु मसीह आया है, और हर एक की जिम्मेदारी है। बच्चों की भी जिम्मेदारी है। पिछले इतवार हमने देखा बच्चों ने किस तरह से, प्री यूथ के बच्चों ने, संडे स्कूल के बच्चों ने किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, और हमने उनके साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया। और आज मैं सारी बहनों बेटियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो आज खुदा के घर में है, इसलिए है कि हम भी मिलकर इस क्रिसमस को मनाएं। आमीन। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और जरूरी है कि इस मौका पर हम खुदा के कलाम को तवज्जो से सुने। बहुत दफा
اس متن کو جو میں نے پڑھا ہے آپ سن چکے ہیں کہ فرشتہ مریم کے پاس آیا، اس نے مریم سے کیا کہا اور مریم نے فرشتے کو کیا کہا، پھر جو باتیں ہوئی وہ سب ہم سن رہے ہیں. لیکن آج ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہم کیا کریں. یہ ضروری ہے. پہلی بات لکھا ہے کہ فرشتے نے مقدسہ مریم کو سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ فرشتے جو خدا کے حضور اس کو قدوس 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 کہہ رہے ہیں، وہ فرشتے کسی انسان کو آ کر سلام کہے، جس کا مطلب ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو یا تیرے ساتھ سلامتی رہے یا وہ اس کی سلامتی چاہے. فرشتہ کسی انسان کے لیے سلامتی چاہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی اہم اور خاص بات ہے جو آج ہم نے سمجھنی ہے. کہ فرشتہ جو ہے ایک عام سادہ لڑکی کے پاس آیا اور اس کو کہتا ہے کہ سلام. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ فرشتہ جو سلام مریم کو پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری بات ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیوں ایک فرشتہ جو خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے، جو خدا کو قدوس قدوس کہنے والا ہے، وہ ایک انسان کے پاس آ کر اس کو سلام پیش کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہو گیا ہے. تجھ پر فضل ہو گیا. ان بیٹیوں کے پاس سے رکھو. تجھ پر فضل ہو گیا ہے خدا کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہو گیا ہے. اس لیے فرشتہ اس کو سلام پیش کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے نہیں اس نے اس کو سلام پیش کیا، اس لیے سلام اس کو پیش کیا ہے، اس لیے اس کی سلامتی چاہیے، کیونکہ خدا کی طرف سے مقدسہ مریم پر کیا ہو گیا؟ فضل ہو گیا. یسوع مسیح نے خود بھی تعلیم دی تھی. یسوع مسیح نے خود یہ تعلیم دی تھی کہ تم بھی جب کہیں پر جاؤ گواہی دینے کے لیے، کلام سنانے کے لیے، تو تم جا کر کیا کرنا؟ پہلا کام یہ کرنا کہ ان سے کہنا سلام. لوکا 10واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، دونوں آیات ہم پڑھیں گے. لکھا ہے جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو. پہلے کیا کہنا؟ اس گھر کی سلامتی ہو. اور آپ سنیں ذرا، جو وہاں پر فرشتے نے مریم سے کہا ہے وہ بات یسوع مسیح نے یہاں پر پھر کہی ہے. پہلے تم کہنا کہ اس گھر کی سلامتی ہو. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا، اگر کوئی
کوئی شخص ایسا ہوگا, سمجھ آ رہی ہے, اگر کوئی شخص ایسا ہوگا, لکھا ہے اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا. دوسرے آدھے نہیں, جنہیں تے فضل ہویا سلام ہونے دئیے, اس پر سلامتی ہوگی. فرشتے نے کہا تجھ پر خدا کی طرف سے فضل ہوا ہے, اس لیے میں تجھے سلام پیش کر رہا ہوں, اس لیے تیری سلامتی چاہ رہا ہوں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو کسی گھر میں جائے تو پہلے اس گھر کی کیا کر, سلامتی چاہ. اور اگر تو وہاں پر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا, ٹھیک ہے, تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا, نہیں تو تم پر لوٹ واپس سلامتی. اگر تے کوئی سلامتی کا فرزند ہویا تو وہ تے سلامتی ٹھہر جائے گی, جے اگر کوئی نہ ہویا تے سلامتی واپس. سمجھ آ رہی گل دی؟ فرشتے نے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اگر ہم پر فضل ہو گیا ہے تو پھر سلام ہم پر ٹھہرے گا, سلامتی ہم پر ٹھہرے گی. آمین. اور اگر ہم پر فضل ہی نہیں ہوا تو پھر سلامتی بھی نہیں ٹھہرے گی. اگر میں یہ کہوں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں, کیا مجھ پر فضل ہو گیا, مریم پر فضل ہو گیا تو اس پر آ کر سلامتی ٹھہری. فرشتے نے چاہا اس پر سلامتی ٹھہرے, اس نے کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا. اور ہم اتنے عرصے سے ہم کرسمس منا رہے ہیں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ پر فضل ہو گیا کہ جب وہ سلام کہے کوئی تو وہ سلام اس پر واپس چلا جائے, یا وہ سلامتی میرے اوپر ٹھہرے؟ وہ ہے سمجھ؟ ہم سمجھ میں بھی دانا بنے, ایسے نہیں کام کرتے جائیں. اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, جس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا ہے اس پر سلامتی ٹھہرے گی, اور جس پر خداوند کی طرف سے فضل نہیں ہوا اس پر سلامتی بھی نہیں ٹھہر سکتی. اسی پانے سلام 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 کرتے رہیے, وہ دیتے سلامتی نہیں ہوئی. اب اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے, فضل ہوا ہے. یہ فضل جو ہے نا, انگلش میں وہاں پر لکھا ہے ہائیلی فیورڈ. اسی پنجابی چ بھی کہنا نا تو وہ بڑی فیور کرنا ہے. یہ جڑی فیور ہے یہ بہت زیادہ ہائیلی فیورڈ, خدا والوں تینوں تیری فیور ہو گئی ہے, بہت زیادہ خدا نے تیرے تے مہربانی کر دیتی ہے, فضل ہو گیا تجھ پر. اور یہ فضل جو ہے اس نے کہا جس پر فضل ہوا ہے, اور یہ فضل کیا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. آمین. جس پر فضل ہو گیا ہے اس کو یہ بھی بات سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے, بلکہ میرے اندر خدا ہے. ایمینا سے ٹٹول دے پھریے, سے ٹکرا مار دے پھریے. اگر ہم پر فضل ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے اندر ہے. اور خدا نے ہمیں فیور دے دیا ہے, خدا نے خاص ہم پر مہربانی کر دی ہے, جس کے ہم لائق نہیں تھے وہ مہربانی خدا نے کر دی ہے. خدا نے ہمیں فیور دے دیا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم پر فضل کر دیا ہے. یاد رکھنے کی جو بات ہے, مقدسہ مریم پر تو فضل ہو گیا,
خدا اس کے ساتھ بھی. کیا ہم میں سے یہ کوئی کہہ سکتا ہے ہاں میرے ساتھ مجھ پر بھی فضل ہوا, میرے ساتھ بھی خدا ہے؟ یہ ضروری بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ کیسے فضل ہوگا. مقدسہ مریم جو تھی نا, وہ پاک دامن اور کمواری عورت تھی, لڑکی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے خدا کی نگاہ بھی اس پر تھی. پولس رسول یہ کہتے ہیں, رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں کہ جب ہم کچھ بھی نہ تھے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر فضل کر دیا. اور اب جب ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں, ہمارے نیک اعمال کے سبب سے نہیں, اس نے اپنی خاص مہربانی سے ہم پر فضل کر دیا ہے. تو اب ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کیا کریں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے. ہم کیا کریں کہ خدا کی مہربانی ہمیں حاصل ہوتی رہے. اور جب کوئی ہمیں سلام کہے تو وہ سلامتی ہم پر ٹھہری رہے, واپس نہ جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کریں. فضل تو کر دیا, فضل تو ہو گیا, لیکن اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع بھی کر دیں. مریم نے کہا مشکل کام تھا, لیکن پھر بھی اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہو. میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے, میری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے, بلکہ تیری مرضی میری زندگی کے اندر پوری ہو. یہ ہے تابع داری. فضل ہو گیا, سب پر ہو گیا, لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع بھی کر دیا؟ کیا اپنے آپ کو خدا کی تابع داری میں دے دیا ہے؟ جیسے مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, اس نے کہا جو تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو فضل ہم پر ہو گیا ہے جس کے ہم لائق نہیں تھے, اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے, سچے دل سے توبہ کر کے, یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر کے ہم اس فضل سے مستفید ہو سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہیں تو ہم یہی کہتے رہیں گے کہ فضل دا دور ہے, فضل دا دور ہے, فضل دا دور تے ہے تے تو فائدہ بھی تو چکی ہے نا. اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں, اپنی خواہشوں کو ختم کر دیں. اور اب ہم یہ کہیں صرف تیری مرضی میری زندگی کے اندر پوری ہوگی. یہ ہے تابعداری.
जब तक हम यीशु मसीह को अपना खुदावन कबूल नहीं करते, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, आमीन, मौजूद है वो यहाँ पर। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां मौजूद हूँ। अपने कहने के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है आपके दरमियान में। लेकिन उसके आने से सबको फायदा नहीं हो सकता, ठीक है? उसके आने से सबको फायदा नहीं हो सकता। ज़कई के घर में था ना यीशु मसीह, ठीक है? ज़कई के घर में चला गया यीशु मसीह, तो कुछ फायदा हुआ? क्यों जी? यीशु उत्थे ही उन्होंने दरमियान ही बैठा सी ना, कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ज़कई ने यह कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको 4 गुना वापस करता हूं, तो क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? मोहन निजात आ गई है, फजल तो हो गया है, यीशु यहां मौजूद है, वो आ गया, वो उतरा है अपने कहने के मुताबिक। लेकिन क्या हम निजात भी पा चुके हैं? उसको हमने कबूल भी कर लिया है, उसकी हुजूरी में उसके सामने हमने अपने गुनाहों का इकरार भी कर लिया? नहीं किया तो उसके आने से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उसके आने से फायदा उस वक्त होगा जब हम उसकी हुजूरी में अपनी खताओं का, गलतियों का सच्चे दिल से इकरार कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लेंगे, तो फिर उसका आना हमारे लिए मुबारक हाली की बात होगी, आमीन। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, ऐ नहीं। इसलिए मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। अब मुकद्दसा मरियम ने उसने कहा हुण मेरा बेटा है, ये तो निजात देंदा, फरिश्ते ने भी आके पैगाम दिता, सब कुछ किया। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने जब काना गलील की शादी में थे, यीशु ने वहां पर पहला मोजा किया कि उसने पानी को क्या किया? मैं बनाया। तो वहां पर मुकद्दसा मरियम ने नौकरों से क्या कहा? यूहन्ना 2 बाब की 5वीं आयत के अंदर यीशु ने, मुकद्दसा मरियम ने अपने नौकरों से कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहता है वो करो, इसकी ताबेदारी करो। फजल तो हो गया है, लेकिन अब क्या है? जो ये कहता है वो करो। असी किन्ना को तो कहना मांगते हैं, किन्ना को कहना मांगते। आज वहां पर डीसी ऑफिस में मीटिंग थी और वो कह रहे थे, वहां पर वो उनका एक असिस्टेंट कमिश्नर कह रहा था कि अरे रात को पार्टियां करते ने ना, ये ना लोग मना करो कि ना करन। क्यों? क्योंकि वो पी के ना तो फिर औरतें एक दूसरे के सिर खोल दे। देखते ना, पिछले साल भी साढ़े बशीराबाद की बड़ी गल मशहूर हुई कि एक बंदा इतने कतल हो गया पिछले साल। फजल ये नहीं है, फजल का मतलब ये है कि अब हम यीशु मसीह को कबूल भी करें, यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करें और उसके कहने के मुताबिक काम करें। ये दावेदारी है। और मुकद्दसा मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहता है वो करो। तो जो कुछ यीशु ने किया उन्होंने वो किया सी, अपनी नहीं सी मर्जी मारी। मुकद्दसा मरियम अगर ये कह रही है कि जो कुछ ये तुमसे कहता है वो करो, तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 23 आयत, एक आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा
کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. جو کوئی مجھ سے محبت رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ میرے کلام پر عمل کرے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضل ہو گیا، خدا ساتھ ہے، تو پھر اس کی تابعداری بھی تو ضروری ہے نا. اس کے کلام پر عمل کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. ایسے کہ فضل ہو گیا، فضل ہو گیا، فضل تو ہو گیا. لیکن یسوع نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. یہ کرسمس کا صحیح مطلب ہے. ہم اس کی پرستش تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی تابعداری کرنا نہیں چاہتے. ہم کرسمس تو منانا چاہتے ہیں لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، اس کی تابعداری کی جائے، اس کے خوف میں رہا جائے. اور یسوع نے کہا اس کا حکم کیا ہے؟ پہلا ہی حکم متی 4 باب کی 17 آیت کے اندر اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس ہے، فضل ہو گیا، خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کے حکم نہیں مانتے تو پھر کیسا کرسمس ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، ہمیں معافی مل جائے گی، اور یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم پھر بھی خدا کے حضور اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے رہیں گے. لیکن اس کرسمس کو حقیقی کرسمس، بہترین کرسمس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں. تو پھر جب کوئی سلام کہے گا تو پھر ہم پر سلامتی ٹھہری رہے گی، سلامتی ہوگی. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کسی نے کہنا سلامتی ساڑھے تھے، اس سلامتی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوئے گا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. سب دعا کریں.